اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بندہ مملوک کی، لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے رزق دیا، رزق حسن، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ خرچ کرتا رہتا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ کیا یہ برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ کے سب بندے برابر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں جو مثال بیان کی جا رہی ہے یہ کافر اور مومن کی ہے۔ کافر ایسا ہے جیسے کسی کا کوئی غلام اور اس کے مالک نے اس کے ہر قسم کے اختیارات سلب کر لیے ہوں، اور مومن وہ ہے جس پر اس کے خالق و مالک کے بے اندازہ انعامات و احسانات ہیں، اور اس نے اسے ان کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ ھذا عطاؤنا کا مجدہ اسے سنا دیا گیا ہے، اور وہ اسے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی سائل دامن طلب پھیلائے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اسے خالی واپس نہیں کرتا۔ سو یہ دونوں ایک جیسے نہیں۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کے سب بندے ایک ہی حیثیت کے نہیں۔ بعض وہ ہیں جو غلام کی طرح ہیں، بے بس، بے اختیار، مفلس، نادار اور بے فیض ہیں، نہ ان کے پاس کچھ ہے اور نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض وہ مقبول اور محبوب بندے ہیں جو من رزقناہ منا رزقا حسنا کی عنایت سے بہرہ مند ہیں، اور فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا کی شان رفیع کے حامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے انہیں مالا مال فرما دیا ہے، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ان کا دامن بھر دیا ہے، علمی اور روحانی فتوحات کی ان پر موسلادھار بارش کی ہے، منا، اور اپنی جناب خاص سے کی ہے۔ اور رزقاً حسنہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ عطیات خداوندی بڑی فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئے ہیں۔ تو جن محبوبوں کو ان لامحدود عنایات سے سرفراز فرمایا گیا ہے انہیں ان کو خرچ کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کے بخشے ہوئے خزانوں اور نعمتوں کو بڑی فیاضی سے محتاجوں، فقیروں اور سائلوں میں بانٹ رہے ہیں۔ نہ وہ خزانے ختم ہوتے ہیں اور نہ کریموں کے ہاتھ تھکتے ہیں۔ ان کے در پر مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہے، ہر کوئی اپنی ہمت، حوصلہ اور سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہے اور اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم، حبیب معظم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ وہ غنی جس کے قبضہ اختیار میں زمین و آسمان کے سارے خزانے ہیں، وہ جو کہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی صفت سے متصف ہے، وہ جو کہ انک انت الوہاب ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو کیا دیا اور کتنا دیا؟ تو جواب ملتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو دیا بے اندازہ دیا، کثیر عطا کیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ تو بس اس پروردگار نے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیں۔ فرماتے ہیں، فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہ بین ثدی،
فعلمت ما فی السماوات والارض، میرے رب کریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جان لیا۔ اور اپنے محبوب کے طفیل جو نوازشات اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائیں، اس کو بھی قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے مقبول بندے مہمان ہیں اور میزبان خداوند عالم ہے، سو اس کی انمول نعمتوں، دل نواز رحمتوں کا وسیع دسترخوان بچھا ہوا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اس دسترخوان سے تقسیم بھی فرما رہے ہیں۔